بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ ساتھیوں، کوفے میں رہنے والا ایک شخص حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یمان سے کہتا ہے کہ اے ابو عبداللہ، تم بڑے ہی خوش نصیب ہو کیونکہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا بھی ہے اور ان کی مجالس میں بیٹھا بھی کرتے تھے۔ اس کوفے والے شخص نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ تم کیا کیا کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسوں میں؟ جس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم تو جانثاریاں کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ کی یہ بات سن کر ساتھ ہی بیٹھے ان کے بھتیجے نے کہا کہ چچا جان، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں بھی زمین پر رکھنے نہ دیتے۔ ساتھیوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے اور اس کوفے والے شخص سے کہا کہ چلو میں تم لوگوں کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر رات تک نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے کہ ہے کوئی جو مجھے لشکر کفار کی خبر لا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مجھے کفار کے لشکر کی خبر دے گا، میرا یہ وعدہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو سن کر بھی کوئی وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، کیونکہ سردی کی انتہا تھی اور تمام صحابہ پر بھوک اور خوف کی شدت بھی حاوی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر فرمایا کہ جو بھی مجھے مخالفین کی خبر لائے گا، میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ لوٹ کر واپس ضرور آئے گا اور میری دعا ہوگی کہ اللہ پاک جنت میں اسے میرا رفیق کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر بھی تمام صحابہ اکرام میں سے اس بار بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگے ہوئے تھے اور سردی اتنی تھی کہ دانت آپس میں بج رہے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالآخر میرا نام لے کر آواز لگائی اور کہا کہ حذیفہ جاؤ اور جا کر دیکھ کے آؤ کہ کفار کی اس وقت کیا حالت ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ مجھے ان کی بس خبر لا کے دینا، کسی قسم کی کوئی چال مخالفین سے تمہیں نہیں چلنی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام لے کر مجھے جانے کا حکم دیا تھا، تو پھر مخالفین کی خبر لانے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ بھوک اور سردی کی شدت کے باوجود میں نے اپنی راہ لی اور مشرق کی طرف چل پڑا۔ جب میں مخالفین کے پاس پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں عجیب حال ہوا پڑا ہے۔ چولہوں پر سے دیگیں الٹ گئی ہیں، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی ہیں، ہوا اتنی تیز ہے کہ آگ جلا نہیں سکتے۔ مخالفین کی کوئی بھی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں ہے۔ اسی وقت ابو سفیان کھڑا ہو کر بلند آواز میں بولتا ہے کہ اے قریشیوں، اپنے اپنے ساتھیوں سے ہوشیار ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ یہ سنتے ہی میرے پاس ایک قریشی جوان کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ ہوشیار رہنا، میں نے یہ ظاہر ہونے نہ دیا کہ میں کون ہوں۔ ایک بار پھر ابو سفیان بلند آواز میں قریشیوں سے مخاطب ہو کر بولتا ہے کہ ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس ہوا نے بھی ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ آگ جلا نہیں سکتے، کچھ پکا کر کھا نہیں سکتے، ہوا کی شدت اتنی ہے کہ خیمے بھی اپنی جگہ ٹھہر نہیں رہے۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ واپس لوٹ جاؤں۔ میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس لوٹنے کی تیاری کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ابو سفیان کو بآسانی قتل کر کے جہنم واصل کر سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ مجھے مخالفین کی صرف خبر لا کے دینی ہے، کسی قسم کی کوئی چال مخالفین کے خلاف نہیں چلنی۔ اس لیے میں خود سے کوئی بھی عمل نہ کر کے واپس اپنے لشکر میں آ گیا۔ اپنے لشکر میں پہنچ کر دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ کی چادر لیے نماز میں مشغول تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی تو آپ نے مجھے اپنے پیروں کے درمیان بٹھا کے مجھے بھی چادر اڑا دی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سجود کیا، میں وہی چادر اوڑھے بیٹھا رہا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کفار کا سارا حال حضور پاک کو بیان کیا۔ جب قریشیوں کے واپس لوٹنے کی خبر ہمارے قبیلہ غفتان کو پہنچی تو ہم نے بھی سامان باندھا اور واپسی کی راہ لی۔ دوستو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں واپسی کے لیے جانے لگا تو شدید سردی کے باوجود بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں کسی گرم حمام میں ہوں۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ خندق کا واقعہ سن کر ان کا بھتیجا اور وہ کوفے والا شخص آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ ان دونوں سے عرض کرتے ہیں کہ اے کاش تم دونوں جیسا ایمان میرا بھی ہوتا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا ایمان اور عقیدہ رکھتے ہو اور ان سے محبت کی انتہا رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ایمان تازہ کر دینے والی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ہمارے دینی سفر میں، ہم سب کے دینی سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔